بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سوال کے بارے میں بات کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے یا بشر۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نور کیا ہے۔ ایک نور وہ ہے جو اللہ کا نور ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ کے نور جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے مثال جیسی ہی کوئی مثال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور تو ایک الگ سے نور ہے، جس کے ساتھ نہ کوئی پیغمبر، نہ ولی، نہ کوئی صحابی ان کے جیسے کوئی شامل ہے یا کوئی شریک ہے۔ رہی بات مخلوق کی، خالق تو خالق ہے۔ مخلوق میں جو قسمیں ہیں، ایک نور ہے، ایک نار ہے اور ایک مٹی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جو نور سے بنائی گئی ہے، یعنی فرشتے۔ دوسری مخلوقات وہ ہے جو جنات ہیں، نار سے بنائے گئے، آگ سے۔ اور تیسری مخلوق مٹی سے بنائے گئے انسان ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے یا بشر؟ تو ایسی مقدس ہستی پہ بات کرنے سے پہلے لاکھوں درود و سلام ہو ان پر۔ ہم سب سے پہلے اپنی زبان کو معطر کر لیتے ہیں درود پاک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، لیکن انسان بھی ایسا انسان نہیں بلکہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ پیدا کیا۔ نور وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پیدا کرتے ہیں، ان کے والدین نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی یہ نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے والدین تھے یا ہیں، یا کسی بھی فرشتے کے والدین ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ان کے والدین کریمین بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اس کی کئی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے گئے۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کے چچا تھے، آپ کے دادا، آپ کی پھوپھیاں، اس طرح آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، یہ ایسے ثبوت ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک عام انسان کی طرح تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ بشریت کے اعلیٰ مقام پہ تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والی جو ہستی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو شاید ہم اشرف المخلوقات نہ ہوتے۔ اشرف المخلوقات کا شرف جو انسان کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی وجہ سے ملا۔ نور کہاں یہ مقام حاصل کر سکتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے مقام پہ رک کے فرماتے ہیں کہ آگے آپ تشریف لے جائیے، مجھے آگے جانے کا حکم نہیں۔ جس کو شاعر نے سرائکی کی نعت میں یوں قلم بند کیا، میرا پاک نبی اتھا پہنچا ہے جتھا پر جبریل دے جلوے نے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نور کا مقام کہاں پیچھے رہ گیا اور بشر ہمارے نبی کہاں آگے چلے گئے۔ تو بشریت کا مقام تھا لیکن بہت اونچا مقام تھا۔ جیسے کہ پانی تو دنیا میں بہت سے پانی ہیں، لیکن زمزم کے پانی کا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح گھر تو دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا مقام اپنا ہے۔ کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک کی کتاب ہے۔ اسی طرح جتنے بھی دنیا کے پتھر ہیں، بہت خوبصورت پتھر دنیا میں موجود ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مقام جو پتھر کا ہے وہ حجر اسود کا ہے۔ کسی پتھر کو چوم کے ہم آنکھوں سے نہیں لگاتے، لیکن حجر اسود کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ آنکھوں سے لگایا تو ساری دنیا اس پتھر کو بوسہ دیتی ہے، اس پتھر کا مقام بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح زمزم کے پانی کو ہم جس مقدس اور تقدیس سے پیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، تو اس طرح کسی پانی کو بھی ہم اتنا احترام سے نہیں پیتے، اور اس پانی کا مقام انبیاء اور پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے بڑھا۔ اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ اس کا اقرار ہم کلمہ شہادت میں جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں عبدہ و رسولہ کہہ کے دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ اقرار ہم نماز میں پانچوں وقت اتحیات کی صورت میں جب بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ کلمے کو ختم کر کے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ لیکن بندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام انسان تھے، عام انسانوں سے بہت اعلیٰ مقام پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پیغمبر اپنی عظمت میں جتنا بھی آگے پہنچ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں عظیم ہستی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان تھے لیکن انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا اقرار فرمایا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات اللہ نے کہلوائی ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل صرف وہ قل نہیں جو قرآن پاک کے آخر میں 4 قل ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ 4 قل ہی صرف قل ہیں۔ ان قل کو ہم کسی کے مرنے کے تیسرے دن جو کل خوانی کی جاتی ہے اس پہ پڑھ لیں تو بس کل ادا ہو گئے، یا ہم اس کو اپنے اوپر دم کر لیں کسی بھی جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے تو وہی کل ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں بارہا اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں آپ کے جیسا ہی انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں۔ تو واضح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی کہ آپ اپنے ان امت والوں کو، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ بے شک میں نبی ہوں لیکن میں عالم الغیب نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے مقام تک نہ رکھنا، محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ اللہ اور نبی میں فرق نہ رہے، اور عالم الغیب اللہ ہی کی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کی ذات۔ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، بے شک وہ تمام دنیا کے انسانوں سے عظمت میں آگے ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ان پہ معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان ہوتے ہیں، انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح ہی کھاتا ہوں اور میں آپ کی طرح ہی بازار میں ایسے پھرتا ہوں جیسے تم لوگ گھومتے پھرتے ہو۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے مقام سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے قائم مقام نہ سمجھا جائے، بلکہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، عالم الغیب ہونا، دعاؤں کا قبول کرنا، اسی طرح حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ حاضر ناظر اللہ ہی کی ذات۔ لیکن پیغمبر ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے انکار کرنا ہمارا ایمان کا ختم ہو جانا ہے۔ ان کی عظمت کا اقرار دل و جان سے کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس بات کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی بے شک انسان تھے، وہ نور نہیں تھے، وہ بشر تھے۔ نور کا مقام بشر سے بہت کم ہے، اور بشریت کا مقام بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ کبھی بھی ایسی نعت یا ایسا کلمہ ہم منہ سے نہ نکالیں جس میں اللہ کے نبی کو نور کہا جائے۔ بے شک ان کے اندر جو نور تھا، ان کے جو اعمال میں نور تھا، ان کے چہرے کا نور، ان کی آنکھوں کا نور، اس کے ساتھ کسی کی کوئی مثال نہیں، لیکن وہ ان کو نورانی مخلوق نہ سمجھا جائے، وہ نورانی مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ رشتہ رکھتے تھے، وہ خاندان رکھتے تھے، وہ اولاد رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک نبی کو انسان بنا کے بھیجنا تھا، تاکہ جو نبی انسان ہوگا تو وہ اپنی امت کے ہر تقاضے کو سمجھے گا، معاشرتی نظام کو بھی، معاشی نظام کو بھی سمجھے گا، تو وہ سمجھائیں گے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی فرشتہ رسول بن
بن کے آتا ہے، کوئی نورانی مخلوق جو ہوتی ہے وہ پیغمبر بن کے آتی، تو اس نے ہمارے احساسات کو کیسے سمجھنا تھا، روزے کا مقصد کیسے سمجھنا تھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ فرشتہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو اس چیز کا احساس، نہ اس کو روزے کی فضیلت۔ یہ ساری جو احساسات ہیں یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر انسان بنائے تاکہ وہ انسانوں کے درمیان جا کے انسانوں کے احساسات کو سمجھ کے ان کو دین کے تقاضے سمجھا سکیں۔ یہ عام سی بات ہے، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں۔ قرآن پاک کا سارا فلسفہ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں اس سوال کا جواب اچھے طریقے سے مل چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔